Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اور میری دعا ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام تکلیفیں پریشانیاں خیر و عافیت کے ساتھ دور کریں اور ساری جائز دعائیں قبول کریں. آمین ثم آمین. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. یہ ولاگ میں ڈال رہی ہوں آئی تھنک چاند رات تھی ہے، تو یہ چاند رات اور عید کا ولاگ ہے. چاند رات کم اور عید کا ولاگ زیادہ ہے. تو میری فرینڈ نے یہاں پہ کچھ ہم میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے عیدی بھیجی تھی. ہم دونوں کے بچے ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، تو اس نے ہم سب فرینڈس کو مطلب ان کے گھر جا کے سب کی عیدی ڈراپ کر دی تھی. ماشاء اللہ بہت بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں، مطلب کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں دی تھیں، جامس وغیرہ ہو گئے، کچھ کین فروٹ، اور میرے لیے ایک اس نے ڈریس بھیجا تھا بہت پیارا سا، وہ اس کے اپنے برانڈ کا ہے. اور بچوں کے لیے کچھ آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں. باہر رہنے کے تو بہت سارے ڈرا بیکس ہیں، جن میں سے ایک بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو ان موقعوں پہ اپنی فیملی بہت زیادہ یاد آتی ہے، اسپیشلی وہ پرانا ٹائم، بچپن کا ٹائم. ظاہر ہے بچپن کا ٹائم تو واپس سے نہیں آ سکتا، تو جو ٹائم چلے گیا وہ چلے گیا، مگر ظاہر ہے موو آن کرنا پڑتا ہے. باہر رہتے ہوئے اس طرح کے فرینڈز ملنا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ آج کل بہت ہی کم ہوتے ہیں جو آپ کو اتنا اسپیشل فیل کرواتے ہیں، وہ بھی ایسے اسپیشل موقعوں پہ. تو میری تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، میری فیملی یہاں پہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بلاگس میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ میری چھوٹی نند یہیں پہ ہوتی ہے مانچسٹر میں، وہ بھی ہمارے گھر کے بہت پاس ہی رہتی ہے. تو ایسے موقع پہ تو ہمیں بالکل بھی کوئی زیادہ کمی نہیں محسوس ہوتی. ظاہر ہے پیرنٹس کی تو بات الگ ہوتی ہے، ہم سب کے پیرنٹس ساتھ ہوں تو وہ اور بھی مزہ آئے، مگر بہت بہت مطلب نعمت ہے میرے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک کزنز والا ماحول جو ہوتا ہے، بہن بھائی جو آپس میں کھیلتے ہیں، وہ ایک عید کی فیلنگ، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کی اچھی اچھی میموریز بن رہی ہیں بچپن کی. ورنہ اگر ہم اکیلے ہوتے یہاں پہ تو وہ شاید ہمارے لیے وہ ماحول نہیں ہوتا، صرف ہم ہی پھر ہوتے اور کوئی زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا. ظاہر کزنس کی، فیملیز کی بات الگ ہوتی ہے، فرینڈس تو ہوتے ہی ہیں مگر فیملی کی بھی بات الگ ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس سال جو ہے عید جو ہے ایسٹر ہالیڈیز میں مطلب ہوئی تھی، تو پھر اس طرح ہمیں عید کی بھی بہت ساری چھٹیاں مل گئیں، رمضان بھی اچھے سے گزر گئے، آخری کا جو عشرہ تھا، اور عید ہالیڈیز بھی بائی چانس مل گئی. ورنہ تو یہ ہوتا ہے یہاں پہ عید کی آپ کو صرف ایک ہی الاؤڈ ہوتی ہے، یا پھر جو مسلم سکولز ہیں وہاں پہ آپ کو پھر بھی ایک یا دو دن تو ملتے ہی ملتے ہیں. تو بڑا اچھا اتفاق رہا اس سال کے جو عید جو تھی وہ ایسٹر ہالیڈیز میں ہی پڑ گئی تھی. تو بس یہاں پہ میں یہ چاند رات کی ہی ہے اس سال، تو ماشاءاللہ 30 روزے ہوئے تھے، تو یہ 29 روزے کی ہے. میں یہاں پہ ایک دن پہلے ہی شیر خورمہ بنا لیتی ہوں. میرے ہسبینڈ کو شیر خورمہ ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر میں ایک دن پہلے بنا لوں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اچھے سے پھر اوور نائٹ چل ہو جاتا ہے. ویسے تو شادی سے پہلے مطلب امی جب بنایا کرتی تھیں، جب تک میری شادی نہیں ہوتی تھی، میں نے اس کو ہمیشہ گرم ہی کھایا ہے. تو آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کیسے پسند کرتے ہیں شیر خورمہ؟ گرم پسند کرتے ہیں یا پھر ٹھنڈا پسند کرتے ہیں؟ ویسے مجھے تو دونوں طریقے سے ہی اچھا لگتا ہے، تھوڑا گرم بھی اچھا لگتا ہے مگر وہ تھوڑا پتلا ہو تو اچھا لگتا ہے، اور اگر ٹھنڈا ہو تو مجھے تھوڑا تھک اور کریمی پسند ہے. تو بس یہاں پہ میں نے سوئیوں کو جو ہے اچھے سے چور لیا تھا، توڑ لیا تھا، جو بھی کہہ لیں. اس کو ویسے تو گھی میں کرنا چاہیے مگر مجھے پرسنلی آئل میں ہی اس کو سیکنا بھوننا پسند ہے، کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا تو گھی کی ایک عجیب سی لیئر دودھ کے اوپر جم جاتی ہے، شیر خورمے کے اوپر جم جاتی ہے، تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے شیر خورمے کے لیے دودھ بوائل ہو رہا ہے، اور پھر یہاں پہ ساتھ ساتھ سویاں میں بھون بھی رہی ہوں. اس کا ویسے امی نا بہت مزے کا ایک میٹھا بھی بناتی ہیں، میٹھا کہہ لیں مٹھائی کی طرح ہوتا ہے، جیسے ٹکیاں نہیں ہوتی ہیں کبھی، چنے کی دال کا جو حلوہ ہوتا ہے اس کی ٹکیاں ہوتی ہیں، اس طرح سویوں کی بھی ایک ٹکیا بنتی ہے، بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت کوئک ہوتی ہے. بہت ہی کم انگریڈینٹس جاتے ہیں اس میں، بس کنڈینس ملک اور سویاں جاتی ہیں. تو انشاءاللہ بقرہ عید پہ اگر موقع ہوا تو میں اس پہ آپ لوگوں کو وہ سکھاؤں گی، سویوں کی ٹکیاں بالکل مٹھائی کی طرح ہوتی ہے، مطلب مٹھائی ہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ میرا شیر خورمہ بالکل ڈن ہے، اس کو بس میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی. ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ جو مٹھائی بناتی ہیں امی وہ بالکل بقلاوے کی طرح ہوتی ہے، جو عربک سویٹس ہوتی ہیں، آئی ایم شور سب نہیں کھائی ہوں گی اور بہت مزے کی لگتی ہیں سب کو. تو پھر یہ عید کی صبح کی کچھ کلپس ہیں. میرے بیٹے کا یہ فرسٹ ٹائم تھا، یہ فرسٹ ٹائم گیا تھا ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھنے اپنے بابا کے ساتھ. تو میں تھوڑی ٹینس تھی کہ شاید یہ روئے گا نہیں اٹھے گا، مگر ماشاءاللہ خوشی خوشی چلے گیا تھا. کافی نیند میں تھا مگر چلے گیا تھا خوشی خوشی.
تو بس پھر یہ لوگ نماز پڑھ کے آ گئے تھے اور پھر میں نے جلدی جلدی تیاری کر لی تھی ناشتے کی. ویسے تو عید پہ دل چاہتا ہے کہ انسان صبح اٹھ کے کچھ بھی ناشتہ نہیں بنایا، بس باہر سے ہی ناشتہ آ جائے، حلوہ پوری وہ بھی اسپیشلی. مگر یہاں پہ پتہ نہیں عجیب ایک ٹرینڈ ہے. میں سمجھتی تھی کہ شاید کھلا ہوگا، مگر جب سے ہم مانچسٹر شفٹ ہوئے ہیں تو مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہاں پہ عید کے دن یا عید کے 1-2 دن جو ہے حلوہ پوری کی جو ساری شاپس ہیں وہ بند ہوتی ہیں، نہیں ملتی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ عید ظاہر ہر وقت تو نہیں ہوتی ہے، سال میں 2 دفعہ ہی آتی ہے. اور یہ میری بیٹی کے دیکھیے یہ اسپیشلی عید کے لیے لائی تھی گیبیز ڈال ہاؤس کے نیلز جو ہوتے ہیں، اس کو بہت شوق ہے نیل پینٹ اور نیلز کا. آج کل ظاہر ہے ہر جگہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، تو دیکھ دیکھ کے اس کو یہ بہت شوق ہوا. اور یہاں پہ سب بچوں کو جو ہے، دونوں بچوں کو میرے ہسبینڈ نے صبح آتے ہی پھر عیدی دے دی تھی. ارے یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے ہیں یا کیا کرنا ہے، مگر یہ ایک فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے عیدی ملنے کی. ہاں تو میں ناشتے کا بتا رہی تھی کہ حلوہ پوری یہاں پہ نہیں ملتی، تو میں نے سوچا پھر میں گھر میں ہی بنا لیتی ہوں. تو ریڈی میڈ پوریاں ملتی ہیں منو سلوا کی، میں نے وہ لے لی تھیں اور وہ جلدی جلدی فرائی ہو گئی تھیں. اور ساتھ میں نے بنا لیے تھے چنے جو ہوتے ہیں، ملتے ہیں پاکستان میں حلوہ پوری کے ساتھ جس طرح کے چنے ملتے ہیں، وہ بھی میں نے شان کے مسالے کے پیکٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بنا لی تھی. بہت ایزی ہوتا ہے، انسٹنٹ بن جاتا ہے، کیوں بندہ صبح اٹھ کے اتنی خواری کرے. اور پھر ساتھ میں نے حلوہ اور چکن کا قیمہ، یہ 2 چیزیں میں نے ایک رات کو بنا لی تھیں، مطلب ایک دن پہلے رات کو جو چنے ہیں اور چکن کا قیمہ اور حلوہ میں نے صبح اٹھ کے گرم گرم بنا لیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم میں نے اس طرح عید کے کپڑے پہن کے کوکنگ کری، ورنہ میں کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے جب سب نماز پڑھ کے آئیں، اسپیشلی مطلب ہسبینڈز ہو گئے یا فادرز اور جو بھائی ہوتے ہیں گھر کے، سب گھر کے مرد جب نماز پڑھ کے تو اچھا لگتا ہے کہ گھر کی سب لیڈیز تیار ہوئے ہوں، مطلب تیار ہوئی ہوئی ہوں اور سب کا مطلب استقبال کریں. اور اس کی سیکنڈ وجہ یہ تھی کہ اس دن میں نے پھر اپنی نند کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی پھر عید کا ناشتہ کرنا، تو اچھا لگتا ہے. ظاہر اتنا آنا جانا ہے نہیں یہاں پہ، زیادہ فیملیز ہیں نہیں سوائے فرینڈس کے، تو اس طرح ناشتہ کریں سب ساتھ مل کے اکٹھا تو اچھا لگتا ہے. اور بہت بہت مزہ آیا تھا. تو ویسے تو جو پاسٹ کی عید ہے میں نے اس طرح کبھی بھی ناشتے پہ کسی کو بھی ہوسٹ نہیں کیا، تو میں نے سوچا یہ اچھا مطلب لگے گا، سب بیٹھ کے اکٹھا عید کا ناشتہ کریں. اور پھر دن بھی اچھا گزرتا ہے پورا، کہ صبح سے لے کے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے سب نماز پڑھ کے آتے ہیں، تھوڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور سب سو گئے. تو اس دن بہت بہت مزہ آیا تھا. اور اس دفعہ کی عید بھی ماشاء اللہ بہت بہت بزی اور بہت اچھی گزری تھی. تو یہاں پہ جو ہے میں نے ناشتہ سب کو سرو کر دیا تھا. بچے بہت خوش تھے، مطلب ان کو پراپر لگ رہا تھا سب بچوں کو کہ عید ہے. اور اب ظاہر ہے سب بچے بڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو سب کو ایک مطلب مزہ آتا ہے ان سب موقعوں پہ. تو یہاں پہ سب ناشتے کے بعد سب بچوں کی جو ہے فوٹو سیشن جو ہے سب بچوں کا، ہم سب کا، سب فیملی کا شروع ہو گیا تھا. پہلے سب کی انڈیویجول پکچرز لیں، پھر گروپ وائز لیں، پھر سب جو بہن بھائی ہیں سب کی اکٹھا لی تھی. اور پھر اسی میں ہی کہاں ٹائم گزرا کچھ بھی نہیں پتہ چلا، باتوں میں پکچرز میں. بہت اچھی میموریبل عید گزری تھی ماشاء اللہ اس دفعہ کی. تو بس پھر دوپہر ہوئی، ہم سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر ریسٹ کیا. اور پھر رات کو ہم نکل گئے تھے پھر سے ایک اور جگہ. ایک فیملی نے ہم سب کو انوائٹ کیا تھا، میری نند کو بھی اور مجھے بھی. تو ہم سب وہیں پہ چلے گئے تھے ان کے گھر ڈنر پہ، اور ماشاءاللہ وہاں پہ بھی بہت مزہ آیا. مطلب پراپر جو ایک عید والی ہوتی ہے، فیسٹیول ہوتا ہے، جو روایتیں ہوتی ہیں وہی پراپر اس عید پہ سب نے فالو کی تھی، اور بہت بہت مزہ آیا تھا ماشاءاللہ. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے مزے کے کھانے بنائے. بریانی تھی، چکن کا قورمہ تھا، حلیم تھا، جو ہماری ٹپیکل پاکستانی ڈشز ہوتی ہیں، جو روایتی ڈشز ہوتی ہیں، سب بہت بہت مزے کی تھی. اور بچوں کی بھی خوب موجیں لگی ہوئی تھی، بہت انجوائے کیا تھا سب بچوں نے بھی، ہم سمیت. تو یہاں پہ ایک اور دفعہ بچوں کا فوٹو سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا، سب بچوں کا اکٹھا، سب کزنس کا اور جو فرینڈس تھے ان لوگوں کے، ان سب کے اکٹھا فوٹو سیشن ہو رہے تھے. الحمدللہ اس عید پہ مطلب بچوں نے تو چھٹیوں کی وجہ سے بھی بہت انجوائے کیا تھا، اور پھر عید بھی ساتھ ساتھ آ گئی، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں نے بھی بہت انجوائے کی تھی عید. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھے سے گزر گئی عید. چھٹیاں بھی اور عید بھی بہت اچھے سے گزر گئی ہے. اب سب کچھ بیک ٹو نارمل ہو چکا ہے. تو بس واپسی میں میرے ہسبینڈ اور میں نے تھوڑی سی چائے پی، تو اور بچے بھی سو چکے تھے. تو آج کا ولاگ پھر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ولاگ ضرور پسند آئے گا. اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.